غزہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ کی وجوہات کیا ہیں؟ غزہ اور اسرائیل کی جنگ کیسے پوری دنیا پر اثر انداز ہونے کا اندیشہ رکھتی ہے؟ کون سی بڑی طاقتیں اسرائیل کے ساتھ یا پھر غزہ کی حمایت کو آمادہ ہیں؟ غزہ اور اسرائیل کی جنگ میں سے دونوں میں سب سے زیادہ کس کو نقصان ہوا؟ غزہ اور اسرائیل کی جنگ سے مشرق وسطیٰ پر کس قسم کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ ICG کیا ہے اور کیوں اسرائیل کا ٹرائل ICG میں ہو رہا ہے؟ یہ تمام دلچسپ حقائق اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلے غزہ اور اسرائیل کے جغرافیہ کو سمجھتے ہیں۔ غزہ جو کہ مشرق وسطیٰ میں موجود ہے، غزہ کے جنوب میں قدیم مصری تہذیب آباد ہے جو کہ مسلم ریاست کا درجہ بھی رکھتی ہے۔ مشرق اور شمال میں اسرائیل، جبکہ مغربی جانب بحیرہ روم جس کو میڈیٹرینین سی بھی کہا جاتا ہے۔ غزہ کا کل موجودہ رقبہ 25 میل لمبائی اور 7 میل چوڑائی پر مشتمل ہے۔ غزہ کا ایک بڑا حصہ جس پر آج اسرائیل قابض ہے، مغربی بینک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ غزہ کی پٹی فلسطینی علاقہ ہے۔ 1948 سے 1967 تک غزہ کی پٹی مصر کے کنٹرول میں رہی۔ 1967 میں اسرائیل نے مشرقی یروشلم، غزہ اور مغربی بینک پر قبضہ کر لیا تھا۔ 1993 میں غزہ کو فلسطین کے شہر ہونے کے اختیارات حاصل ہو گئے۔ اسرائیل کا شمار ایشیائی ممالک کی فہرست میں ہوتا ہے جو کہ مشرق وسطیٰ میں براعظم یورپ کے انتہائی قریب واقع ہے۔ اسرائیل کی مغرب کی جانب غزہ کی پٹی اور باقی حصے میں میڈیٹرینین سی ہے۔ جنوب مغربی علاقے میں مصری تہذیب، مشرق میں سیریا اور جارڈن، جبکہ شمال میں لبنان واقع ہے۔ یہ موجودہ سرحدی نظام کئی جنگوں کے نتیجے میں وقوع پذیر ہوا۔ غزہ سے اسرائیل کی دشمنی کا آغاز 1948 میں ہوا۔ اسرائیل کے قیام کے لیے 2 لاکھ فلسطینیوں کو گھروں سے بے گھر ہونا پڑا اور اسرائیل نے فلسطین کے علاقوں پر قبضہ شروع کیا۔ گزشتہ تنازعات کے سالوں کا دورانیہ کچھ اس طرح ہے۔ 2014، 2018 اور پھر 2019 کے مارچ سے اپریل تک جاری رہنے والا آپریشن، جس کو اسرائیلی فوج نے بلیک بیلٹ کا نام دیا، اس آپریشن نے PIJ یعنی کہ فلسطینی اسلامک جہاد گروپ کے سینئر کمانڈر بہا ابو العطا اور اکرم العجوری کو شہید کر دیا گیا۔ اسرائیل کے مطابق 2021 میں غزہ کی جانب سے راکٹ فائر ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ پر فوجی حملہ بھی کیا۔ دراصل فلسطینی عوام کو گھر سے بے گھر کر کے مظالم ڈھانے کے باوجود اسرائیلی حملے جاری کیے ہوئے ہیں۔ فلسطین کی آزادی کے لیے غزہ چھوٹی جنگی کارروائیاں جاری تو رکھے ہوئے تھا، لیکن 7 اکتوبر 2023 کو جب اسرائیل کے نوجوان، بچے اور بوڑھے ایک خاص تہوار منانے میں مصروف تھے جس کو اسرائیلی خگ ساکوت کہتے ہیں، عربی اور اردو میں اس کو عید قیام بھی کہا جاتا ہے۔ یہ یہودیوں کے جشن کا آخری روز تھا۔ اسی روز صبح کے وقت فلسطینی مجاہد گروپ جن میں PIJ، فلسطینی لبریشن گروپ اور حماس نے ایک ساتھ مل کر بڑا حملہ کیا۔ اس آپریشن کو الاقصی فلڈ کا نام دیا گیا۔ اس آپریشن میں کئی اسرائیلی ہلاک ہوئے اور کئی کو یرغمال بنا کر اپنے ساتھ غزہ لے جایا گیا۔ حقیقت میں غزہ کی گورننس اتھارٹی 2007 سے حماس کے زیر اہتمام ہے، جو غزہ اور فلسطین کے علاقوں میں غربت، انسانی فلاح و بہبود کے علاوہ تنازعات کا مقابلہ بھی کرتی آ رہی ہے۔ اس جنگ میں حماس کو بیرونی طاقتوں میں ایرانی حمایت یافتہ تنظیم حزب اللہ کا ساتھ حاصل رہا۔ لبنان نے شمالی سرحد سے اسرائیل پر حملے بھی کیے۔ ایران نے جنگ میں غزہ کی حمایت کی، جبکہ مختلف اسلامی ممالک جن میں سعودی عرب اور ترکی وغیرہ نے اسرائیل کو جنگ بندی پر زور دیا۔ امریکہ اور یورپ نے اسرائیل کی حمایت کی اور اسرائیل کے تحفظ کے لیے ہر ممکن ساتھ دینے کا اعلان کیا اور غزہ کو وارننگ بھی جاری کی۔ یہ جنگ کیونکہ بیت المقدس کی آزادی کی جنگ ہے، لہٰذا اس میں مسلم امت کے مختلف فرقوں میں اتحاد دیکھنے میں آیا۔ ایک طرف جہاں امریکہ اور یورپ جیسی بڑی طاقتیں اسرائیل کی حمایت میں تھیں، دوسری جانب روس اور چائنا نے اسرائیل کو وارننگ دی اور جنگ بندی پر زور ڈالا۔ اس جنگ سے کئی ممالک کا جنگ میں شامل ہونے کا اندیشہ رہا۔ عین ممکن تھا کہ تیسری جنگ عظیم شروع ہو سکتی تھی۔ غزہ اور اسرائیل کی جنگ میں حماس نے 18 جنوری تک اسرائیل کو کل 1410 انسانی جانوں کا نقصان پہنچایا، جس میں 395 فوجی شامل تھے۔ دوسری جانب اسرائیل نے 25,105 فلسطینی شہید کر دیے۔ غزہ اور فلسطین جنگ میں 86 جرنلسٹ، جس میں 70 فلسطینی، 14 اسرائیلی اور 2 لبنانی شامل تھے، شہید ہو گئے۔ غزہ اور اسرائیل کی جنگ سے دونوں طرف جانی نقصان ہوا، البتہ فلسطین میں یہ نقصان زیادہ دیکھا گیا۔ کئی لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے، کئی خاندان صفحہ ہستی سے مٹ گئے، گھریلو عمارتیں، ہسپتال،
سکول وغیرہ ڈھیر ہو گئی۔ بھوک و افلاس عام نظر آنے لگی۔ غزہ کی سرحد کئی روز تک بند رکھی گئی۔ فلسطینیوں پر پانی، غذائی اجناس اور ادویات کو بند کر دیا گیا۔ کئی دہائیوں سے جاری جنگ سے مشرق وسطیٰ کی آب و ہوا بھی متاثر ہے۔ یہ آلودہ آب و ہوا ارد گرد کے ممالک کو بھی متاثر کرتی ہے۔ ICJ کا مطلب عالمی عدالت انصاف ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس۔ غزہ نے عالمی عدالت میں درخواست جمع کرائی، جو کہ تقریباً 800 صفحات پر مشتمل تھی، اور اس پر نظر ثانی بھی کی گئی۔ عالمی عدالت انصاف نے غزہ میں اسرائیل کے فوجی حملوں کو بند کرنے کا حکم تو نہیں دیا، لیکن عالمی عدالت نے اسرائیل کو نسل کشی کے مترادف اقدامات سے باز رہنے کا حکم بھی دیا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے بیان دیا کہ وہ اپنے ملک کے شہریوں کا دفاع کر رہے ہیں، جس کا ان کو حق حاصل ہے۔ ICJ سے متعلق تفصیلاً رپورٹ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔